على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج کی درس قرآن کی نشست میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ اس آیہ کریمہ کا ترجمہ یہ ہے انما حرم علیکم المیتۃ، کہ اس نے تو بے شک تم پر حرام کر دیا ہے مردار کو، والدم اور خون کو، ولحم الخنزیر اور خنزیر کے گوشت کو، وما اہل بہ لغیر اللہ اور اس جانور کو جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ فمن اضطر، پس جو کوئی اضطراری حالت میں مبتلا ہو گیا، غیر باغ ولا عاد، نہ بغاوت کرتے ہوئے اور نہ عداوت کرتے ہوئے، نہ خلاف ورزی کرتے ہوئے اور نہ مخالفت کا ارادہ رکھتے ہوئے، فلا اثم علیہ، پس اس پر کوئی گناہ نہیں، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جانوروں میں سے کچھ محرمات کا بیان فرمایا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے حلال کا ذکر تھا، حلال و طیب کا بیان اس آیہ کریمہ سے پہلے چلا آ رہا تھا۔ یعنی دیکھیے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے ایمان والو جو رزق ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے پاکیزہ رزق کو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے۔ آیہ کریمہ سے پہلے حلال و طیب کے کھانے کا حکم تھا، اب اس آیہ کریمہ میں حرام سے پرہیز کا حکم ہے، اور یہ آیہ کریمہ حرام کیے ہوئے جانوروں کا ذکر کر رہی ہے۔ ان کی ایک لسٹ قرآن پاک نے واضح طور پر یہاں بیان فرما دی۔ سب سے پہلے فرمایا کہ تمہارے اوپر مردار حرام ہے، ایک مردار کا ذکر کیا، والدم دوسرا خون کے حرام ہونے کا ذکر فرمایا، ولحم الخنزیر تیسرا خنزیر کے گوشت کے حرام ہونے کا ذکر فرمایا، پھر وما اہل بہ لغیر اللہ اور اس جانور کے حرام ہونے کا ذکر فرمایا جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ چار چیزیں بیان کرنے کے بعد پھر باری تعالیٰ نے رخصت اور استثناء کی ایک صورت بیان فرمائی کہ ہاں یہ تو عمومی حکم ہے۔ یہ کیا ہے؟ عمومی حکم ہے جو عام حالات میں نافذ العمل ہوتے ہیں، لیکن اگر تم میں سے کوئی شخص انتہائی مجبوری کی حالت میں، انتہائی شدت اور اضطرار کی حالت میں مبتلا ہو گیا اور اس کے پاس کھانے کا کچھ نہ تھا اور اس کی جان بھی خطرے میں تھی، اور اگر نہ کھاتا تو شاید اس کی موت واقع ہو جاتی، تو اپنی جان کو بچانا اس کے لیے لازم ہو گیا تھا۔ تو جب ایسی شدت اضطرار کی حالت کسی شخص کو لاحق ہو گئی تو اس حالت میں اپنے آپ کو بچانے کی خاطر
اس نے اگر ان حرام چیزوں میں سے کوئی شے کھا لی جو اسے مل سکی، لیکن نہ تو شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اور نہ شریعت کی مخالفت کے ارادے اور نیت کے ساتھ، نہ اس حکم کو طوالت دیتے ہوئے کہ وہ حدوں کو تجاوز کر کے اسی کو کھاتا چلا جائے، اور نہ اس کی خلاف ورزی کی نیت کرتے ہوئے محض ضرورت پورا کرنے کی خاطر اگر اس نے کچھ حرام کھا لیا اپنی جان بچانے کے لیے، تو فلا اسم علیہ، اس پر پھر کوئی گناہ نہیں۔ کیوں؟ ان اللہ غفور الرحیم، خدا کی ذات محض قہار اور جبار نہیں ہے، محض حکم دینے والا ہی نہیں ہے، بلکہ جہاں سخت پریشانی کے حالات آ جاتے ہیں تو وہاں بندوں پر رحم کر کے ان کو بخش دینے والا بھی ہے۔ تو غفور اور رحیم دونوں کی ایک افادیت ہے۔ غفور کا معنی اس اعتبار سے ہے کہ پھر اگر کوئی مجبوری کی حالت میں کھا لے تو اللہ اس کو معاف کرنے والا ہے، اور رحیم کا معنی یہ ہے کہ وہ ذات معاذ اللہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ ظالم نہیں ہے، وہ اپنے بندوں پر رتی برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اور اگر کوئی شخص مجبوری میں پھنس جائے، سخت اضطرار اور شدت کی کیفیت میں مبتلا ہو اور حلال کھانے کو میسر نہ ہو اور حرام کھائے بغیر اس کی زندگی بھی خطرے میں ہو، تو ایسی حالت میں بھی اللہ اسے وہ کچھ کھا کر جان بچانے کی اجازت اور رخصت نہ دے تو یہ بندے پر ظلم ہوگا، اور وہ ظالم نہیں بلکہ رحم کرنے والا ہے، وہ بندوں پر رحم کرتا ہے، اور ایسی حالت میں کھائے گئے حرام کو رخصت کے اصول کے تحت گناہ سے بندے کو پاک کر دیتا ہے۔ یہ آیہ کریمہ کا معنی و مفہوم ہے۔ اب ہم اس کے مختلف الفاظ پر کچھ توجہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ارشاد فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ۔ یاد رکھیے کہ یہ آیہ کریمہ اور محرمات کا یہ بیان الفاظ کے معمولی سے فرق کے ساتھ قرآن مجید میں کم و بیش 4 مقامات پر آیا ہے۔ کتنے مقامات پر؟ 4 مقامات پر آیا ہے۔ ان میں سے پہلا مقام یہ، دوسرا مقام پھر سورہ مائدہ میں ہے، جو آیت حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر کے کلمات سے شروع ہوتی ہے۔ یہاں صیغہ معروف کا استعمال کیا ہے، وہاں صیغہ مجہول کا استعمال کیا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اس نے تو تمہارے اوپر یہی حرام کیا ہے مردار کو۔ مردار سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسے کہتے؟ المیتہ۔ مختصراً یوں سمجھ لیجئے کہ وہ جانور جن کا کھانا شریعت میں ویسے حلال ہوتا ہے، مثلا گائے، بھینس، بکری، بکرا، لیلا، دمبا، چترا، یہ وہ جانور ہیں، مرغ ہے، وہ پرندے، وہ جانور جن کا کھانا ویسے شریعت میں حلال ہے، لیکن کسی جانور کو بطور حلال کھانے کی شرط یہ ہے کہ اسے شرعی طریقہ پر ذبح کیا گیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا اس بات؟ جانور کو شرعی طریقے پر ذبح کیے بغیر کھائیں، جس طرح قدیم زمانے کے وحشی یا غیر مسلم کھا لیتے ہیں، تو وہ حلال نہیں ہوتا۔ تو حلال جانور کھانے کے لیے تب حلال ہوتا ہے اگر زکوٰۃ شرعی ہو۔ زکوٰۃ ذبح کے معنی میں، اگر شرعی طریقے پر اسے ذبح کیا جائے اور ذبح کر کے کھایا جائے تو وہ حلال جانور آپ کے لیے طیب ہے۔ اور مردار اس جانور کو کہتے ہیں جو ویسے تو حلال تھا لیکن اسے ذبح نہ کیا گیا، اپنی موت خود مر گیا، بیمار ہوا اور ذبح کے بغیر مر گیا، اپنی موت مر گیا۔ اور سورہ مائدہ میں اس آیت کے بعد اس مردار کی کئی صورتیں بھی بیان کی، المنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم الی آخر الآیہ، جو گڑھے میں گر کے مر جائے، کئی صورتیں بیان کی ہیں۔ تو وہ جانور جو ذبح کے بغیر مر جائے، اپنی طبی موت یا ویسے آپ ذبح نہ کریں اور اسے مار دیں، تو ایسا جانور میتا کہلاتا ہے۔ ایسے جانور کو کیا کہتے ہیں؟ مردار۔ تو سب سے پہلی بات قرآن نے یہ کی ہے کہ وہ جانور جو حلال تھا لیکن آپ نے ذبح نہ کیا،
اور ذبح کے بغیر کھایا وہ مردار تھا، اور ہر مردار اللہ نے تمہارے لیے حرام کر دیا۔ المیتہ یہ عربی قاعدے کے اعتبار سے عام لفظ ہے۔ قرآن حکیم کے الفاظ ان کی ائمہ نے، اہل لغت، اہل نحو اور ائمہ فقہ نے تقسیم کی ہے۔ بعض الفاظ عام ہوتے ہیں، بعض خاص ہوتے ہیں، بعض مطلق ہوتے ہیں، بعض مقید ہوتے ہیں۔ یہ ایک فنی بحث ہے، میں صرف یہاں آپ کو ایک بات سمجھا رہا ہوں۔ تو عام لفظ، اس کی مثال میں آپ کو دوں، مثلا کوئی شخص کہے من، یہ لفظ خاص ہے، میں الگ سمجھاتا ہوں۔ کوئی لفظ کہے من یا کہے ما، من کا معنی ہے جو، یہ زندہ اشخاص کے لیے بولا جاتا ہے۔ زندہ افراد کے لیے کیا بولا جاتا ہے؟ من۔ اور غیر ذی روح کے لیے بولا جاتا ہے ما، جو۔ تو جب آپ جو لفظ بولتے ہیں تو جو میں ہر کوئی آ جاتا ہے، جو کے اندر ہر کوئی آ جاتا ہے۔ تو جب آپ نے کہہ دیا کہ یہاں جو کوئی ہے وہ باہر نکل جائے، یہاں جتنے افراد ہیں جو بھی موجود ہے وہ باہر نکل جائے، تو جب آپ نے جو بھی کا لفظ بول دیا تو اس میں کوئی مرد ہو، کوئی عورت ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، غریب ہو، امیر ہو، نیک ہو، بد ہو، زید ہو، بکر ہو، کسی کا امتیاز باقی نہ رہا۔ تو عام لفظ بولنے کا معنی یہ ہے کہ ہر کوئی اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ جب یہ کہہ دیا کہ یہاں ہر شخص جو بھی موجود ہے وہ نکل جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کسی کو نکلنا ہے، کسی کو اندر رہنے کی اجازت نہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک لفظ ہے زید۔ مثلا آپ نے کہا زید، تو زید سے مراد ہر کوئی نہیں ہوگا، بلکہ کوئی ایسا ایک ہی شخص ہوگا جس کا نام زید ہے۔ جب آپ نے کہہ دیا انسان، تو انسان سے مراد ایک جنس ہوگی، انسان کی جنس مراد ہوگی، ہرچند کہ اس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہوں گے، لیکن اس میں انسان کے علاوہ اور کوئی شامل نہ ہوگا، انسان کے علاوہ اور کوئی شامل نہ ہوگا۔ جب ماں اور من کہا تو اس میں انسان بھی شامل ہو گئے، جن بھی شامل ہو گئے، حیوان بھی شامل ہو گئے ماں میں، یعنی ہر شے جو بھی موجود ہے وہ اس میں شامل ہو۔ جب انسان کا لفظ کہا تو ہر انسان تو شامل ہوا، لیکن انسانوں کے علاوہ جو باقی ہیں وہ شامل نہ ہوئے۔ اور جب آپ نے کہہ دیا مرد یا عورت کا لفظ بول دیا تو وہ پھر ایک سیکس، یعنی مرد اور عورت کی نوع کے لیے استعمال ہو گیا۔ مرد کہہ دیا تو اس میں عورت مراد نہیں ہوگی، عورت کہہ دی تو اس سے مرد مراد نہیں ہوگا، اور نہ حیوان ہوگا نہ کوئی جن ہوگا۔ تو یہ الفاظ قرآن مجید میں کبھی عام کبھی خاص استعمال ہوتے، اس طرح کبھی مطلق اور کبھی مقید استعمال ہوتے۔ یہ لفظ قرآن مجید کا المیتہ، اس کا معنی ہے مردار، یہ لفظ عام ہے۔ تو اس میں صرف بکرا اگر ذبح کے بغیر مر جائے تو وہ مراد نہیں، صرف بکری یا بھیڑ یا گائے یا بھینس کوئی ایک شے مراد نہیں، بلکہ ہر جانور جو حلال تھا اور وہ ذبح کے بغیر مر گیا وہ مردار ہے اور المیتہ میں شامل ہے۔ آپ نے سمجھ لیا نا؟ اگر مرغا ذبح کے بغیر مر گیا تو وہ بھی میتہ میں شامل ہے، اگر کوئی اور چرند پرند اور جانور جو حلال ہے ذبح کے بغیر مر گیا تو وہ میتہ میں، مردار میں شامل ہے۔ قرآن مجید کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی لفظ عام استعمال کیا جائے تو اس کا اطلاق یعنی اس کا استعمال ہمیشہ ہمیشہ عام ہی رہے گا، اس کو مخصوص کسی کے لیے کرنا اور کسی کے لیے نہ کرنا یہ تخصیص نہیں کی جا سکتی جب تک قرآن ہی کی کوئی آیت خود اس کو خاص نہ کر دے، یا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث حضور کی جو متواتر اور مشہور کے درجے کی ہو۔ یہ بھی اہل فن کے ہاں قسمیں ہوتی ہیں حدیث کی، ایک حدیث کو متواتر کہتے ہیں، ایک کو مشہور کہتے ہیں، ایک کو عزیز کہتے ہیں، ایک کو غریب کہتے ہیں۔ یعنی اگر اوپر کے راویوں میں سے کہیں ایک راوی حدیث کو بیان کرنے والا ہو تو اس کو حدیث غریب کہتے ہیں، اگر کہیں دو راویوں نے بیان کیا ہو کسی ایک مقام پر اوپر تو اس کو حدیث عزیز کہتے ہیں، کہیں ہر جگہ کم سے کم 3 یا 3 سے زائد افراد نے حدیث کو روایت کیا ہو تو اس کو حدیث مشہور کہتے ہیں،
اور 3 سے اوپر یعنی کم سے کم 4 اور خواہ 10 15 20 40 اور 70 بے حد و حساب صحابہ نے روایت کیا ہو جس کی حد ہی کوئی نہ ہو، اور اتنے صحابہ نے روایت کیا ہو اور اتنے تابعین اور تبع تابعین نے روایت کیا ہو، اتنی تعداد کے لوگوں نے کہ اتنی کثرت کے ساتھ لوگوں کا اس ایک حدیث کو روایت کرنا اس بات کی دلیل ہو کہ یہ سارے جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ ایک آدھ تو ہو تو گمان ہو جائے گا کہ غلط کہہ دی بات، 2 ہو تو گمان ہو گیا کہ غلط کہہ دی، لیکن اتنے افراد صادق اور عادل افراد اگر روایت کر رہے ہیں حدیث کو تو وہ جھوٹے نہیں ہوتے، اس حدیث کو متواتر کہتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے نا؟ تو قاعدہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ وضع فرمایا کہ قرآن مجید میں اگر کوئی عام حکم ہو یا کوئی مطلق حکم ہو، عام یا مطلق حکم ہو، تو وہ عام اور مطلق ہی رہے گا، اور عام میں سے کسی کو خارج نہیں کیا جا سکتا، کسی صورت میں بھی نہیں کیا جا سکتا، خاص ساری امت مل جائے، ساری امت اکٹھی ہو جائے اور اس عام کو خاص کرنا چاہے تب بھی نہیں کر سکتی۔ اس عام کو خاص کون کر سکتا ہے؟ صرف اللہ اور اس کا رسول، چونکہ وہ حکم اللہ کا تھا تو اللہ کے حکم کے عام کو اللہ ہی خاص کر سکتا ہے یا اس کا رسول کر سکتا ہے، لیکن رسول کی بھی اس حدیث کو اس عام کو خاص بنانے کے لیے قبول کیا جائے گا جو حدیث متواتر یا مشہور کے درجے کی ہو۔ اس سے نیچے کی درجے کی اگر کوئی حدیث حضور کی ثابت بھی ہو تب بھی اس سے عام حکم کو خاص نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب۔ اب المیتۃ کا لفظ آ گیا، قرآن پاک نے فرمایا کہ ہر مردار حرام ہے۔ اب آپ مچھلی کو ذبح کر کے کھاتے ہیں یا بغیر ذبح کے کھاتے ہیں؟ تو یہ مچھلی کیا ہوئی؟ مردار ہوئی۔ آپ مکڑی کھاتے ہیں، اس کو ذبح کر کے کھاتے ہیں کہ بغیر ذبح کے کھاتے ہیں؟ تو وہ بغیر ذبح کر کے کھاتے ہیں، اور مچھلی کو بھی ذبح کے بغیر کھاتے ہیں، تو یہ کیا ہوئے؟ مردار ہوئے۔ اور قرآن کا لفظ عام ہے یا خاص ہے؟ بتائیے نا۔ عام ہے، اس کا معنی ہے ہر مردار حرام ہے، ہر مردار حرام ہے۔ تو قرآن نے ہر مردار کو حرام کر دیا، اور اس قرآن مجید کی کوئی آیت مرداروں میں سے کسی مردار کو بطور خاص حلال قرار نہیں دے رہی۔ جب ہم نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی طرف توجہ کی تو حضور نے اپنی حدیث مبارک کے ساتھ، اپنی سنت متواترہ اور مشہورہ کے ساتھ، تواتر کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ حدیث ہم تک پہنچی جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا اور عمل بھی کیا۔ فرمایا کہ احلت لنا میتتان السمک والجراد، اور ایک روایت میں ہے کل میتۃ حرام الا میتتان السمک والجراد، کہ ہر مردار حرام ہے سوائے 2 مرداروں کے، ایک مچھلی اور ایک مکڑی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہمارے لیے سارے مردار حرام تھے، لیکن ان میں سے 2 مردار بغیر ذبح کے کھانا مچھلی کا بھی حلال ہے اور بغیر ذبح کے کھانا مکڑی کا بھی حلال ہے۔ اور صحابہ کہتے ہیں غزوات میں ہم نے بھی کھائی مکڑی اور حضور نے بھی کھائی۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل صحت کے ساتھ، تواتر و شہرت کے ساتھ مچھلی اور مکڑی کو حلال کرنے کا مل گیا تو قرآن کا یہ عام حکم اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کیا ہو گیا؟ خاص ہو گیا۔ اسی طرح اگلا لفظ ہے الدم، کہ خون بھی حرام ہے۔ اور یہاں جب خون کو حرام کر دیا تو صاف ظاہر ہے کہ خون کی ہر صورت حرام تھی، لیکن قرآن مجید نے اگلے مقام پر دمن مسفوحن کے لفظ استعمال کیے، بہتا ہوا خون۔ تو اس خون کے مفہوم کو متعین کر دیا نا کہ جو خون بہے، جو خون بہ نکلے وہ آپ کے لیے حرام ہے۔ اب یہ لفظ بھی عام و مطلق تھا، اب اس میں بھی قرآن مجید نے دمن مسفوحن کی شرط عائد کر کے معنی کو متعین کر دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ 2 خون بھی ہمارے لیے حلال ہیں، دمان الکبد والطحال، جگر اور تلی کا خون اللہ نے ہمارے لیے حلال کر دیا۔ جب آپ جگر کھاتے ہیں
یہ کھاتے ہیں نا جگر، کلیجی کہتے ہیں نا اسے، تو کلیجی میں خون ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو حضور نے حدیث کے ذریعے قرآن کے دمن مسفوحن کی تفسیر کرتے ہوئے حدیث کے ذریعے حضور نے اس کو حلال فرمایا۔ اور تلی تو ہوتا ہی سارا کا سارا خون ہے، جمع ہوا خون ہے، اس کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حلال فرمایا۔ تو کبد، جگر اور تحال تلی کو حضور نے حلال فرمایا۔ اور مرداری کے باب میں حضور سے یہ بھی ثابت ہے، حضور نے فرمایا سمندر اور دریا کے پانی کا ذکر کرتے ہوئے حضور نے فرمایا طہور ماؤہ والحل میتتہ، سمندر، دریا، نہروں، یہ جو ان کے پانی ہوتے ہیں، ان کے پانی بھی حلال ہیں، ان کے پانیوں کے جانور یعنی مردار بھی حلال ہے۔ حضور نے فرمایا یہ پانی بھی، سمندر کا اور دریا کا، فرمایا اس کا پانی بھی حلال ہے اور اس کا مردار بھی حلال ہے۔ تو پانی کا مردار کیا ہوتا ہے؟ مچھلی۔ اب یہاں ایک میں اگلی بات کہنے سے پہلے ایک نقطہ عرض کر دوں، اس پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی یعنی احناف اور شوافع میں اختلاف۔ آپ کو معلوم ہے کہ احناف یعنی ہم صرف مچھلی کو حلال جانتے ہیں پانی کے جانوروں میں سے، شوافع باقی جانوروں کو بھی حلال جانتے ہیں۔ دلیل دونوں کی ایک ہی حدیث ہے، دلیل دونوں کی ایک ہی حدیث ہے، حدیث ایک ہے لیکن دونوں نے جدا جدا معنی لیے۔ تو اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ ایک حدیث اور ایک قول سے دو مختلف معنی لے کر دو مختلف حکم مترتب کر لینا شریعت میں جائز ہے، ناجائز نہیں۔ ایک حدیث اور ایک قول پر دو معنی مختلف ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ ایک ہی حدیث۔ امام اعظم نے بھی فرمایا اسی حدیث سے ثابت کیا کہ مچھلی حلال ہے اور باقی تمام جانور جو دریا اور سمندر کے ہیں وہ حرام ہیں۔ امام شافعی نے بھی اسی حدیث قبول کرتے ہوئے فرمایا کہ ہر جانور حلال۔ تفسیر میں فرق یہ کیا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ظاہر عبارت پر بنیاد رکھی اور فرمایا کہ حدیث کے لفظ ہیں کہ پانی کا ہر مردار حلال ہے، لہذا ہر جانور ذبح کے بغیر حلال ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا ہر وہ جانور جو پانی میں رہتا ہے اور پانی میں مرتا ہے وہ جانور حلال ہے۔ انہوں نے اس حدیث سے یہ معنی لیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کا معنی یہ بیان کیا، انہوں نے فرمایا کہ پانی کا جانور یا مردار کون ہوگا؟ فرماتے ہیں وہ جانور جو پانی میں تو زندہ رہے اور پانی کے بغیر زندہ نہ رہ سکے، اس کو پانی کا جانور یا مردار کرتے۔ مثلا کچھوا ہے، وہ پانی میں تو زندہ رہتا ہی ہے لیکن پانی سے باہر خشکی پر آ جائے تو زندہ رہتا ہے یا نہیں رہتا؟ پھر زندہ رہتا ہے۔ امام اعظم نے فرمایا کہ جب وہ پانی سے باہر خاک پر بھی زندہ رہ سکتا ہے تو پھر وہ پانی کا مردار کیسے ہوگا؟ لہذا پانی کا جانور یا مردار وہی ہوگا جو پانی کے بغیر زندہ نہ رہ سکے۔ تو حدیث ایک ہی تھی، اس حدیث سے امام اعظم نے استدلال کیا تو مچھلی کے سوا بقیہ پانی کے مرداروں اور جانوروں کو حرام ثابت کر دیا۔ اسی حدیث سے امام شافعی نے استدلال کیا تو مچھلی کے سوا باقی جانوروں کو بھی حلال ثابت کر دیا۔ اب آپ میں سے کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان اماموں میں سے کسی ایک کو سچا اور دوسرے کو جھوٹا کہتے۔ ہم ہر ایک کو سچا مانتے، ہر امام حق ہے، ہر امام حق ہے، لیکن جس کے مقلد ہوتے ہیں اس کے فتویٰ اور اجتہاد کو احوط اور افضل سمجھ کے دوسرے پر فوقیت دی جاتی، لیکن دونوں کی تحقیق ان کے مذہب والوں کے لیے حق ہے۔ تو جب یہ بات طے پا گئی کہ ایک ہی حدیث جب دو ائمہ، دو مجتہدین، دو علماء اور دو ذی علم افراد کے سامنے آتی ہے تو وہ کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں دو مختلف نتائج اخذ کرتے تا وقت کہ وہ کسی اور نص صریح کے ساتھ، اس سے قوی تر دلیل کے ساتھ متضاد اور متعارض نہ ہو، اس حدیث سے اس معنی کو اخذ کرنے کو گمراہی کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ جب یہ المیتہ اور الدم کے حوالے سے میں نے دو باتیں آپ سے کہہ دیں، یہی عام اور خاص اور میتہ اور دم کی جو بحث میں نے کی ہے، اس سے ضمناً چلتے چلتے دیت کا مسئلہ بھی اسی ضمن میں کچھ عرض کر دیں۔ تفصیل انشاءاللہ آئندہ موقع پر آئے گی اگلے منگل کو۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ میتہ یہ عام لفظ ہے اور اس عام کو خاص پوری امت مل کر بھی نہیں کر سکتی۔ ساری امت اگر مجتمع ہو جائے اور وہ قرآن کے عام کو خاص کرنا چاہے یا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی متواتر اور مشہور سنت کے عام کو خاص کرنا چاہے تو حق نہیں پہنچتا، نہیں کر سکتا۔ یہ حق صرف اللہ اور اللہ کے رسول کو،
آپ بات کو سمجھ گئے؟ جب یہ اصول امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کا ہمارے سامنے آ گیا، اور امام شافعی کا بھی اور باقی ائمہ کا بھی یہ مذہب ہے، لیکن امام اعظم کا مذہب اس میں مضبوط ہے، اس معاملے میں مضبوط اور قوی تر ہے۔ جب یہ مذہب سامنے آ گیا تو اب ہم دیکھتے ہیں وہ آیت کریمہ جس میں فرمایا گیا من قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبۃ مؤمنۃ ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ۔ قرآن پاک نے فرمایا کہ جو شخص خطأً کسی مومن کو قتل کر دے تو اس کی سزا کیا ہے؟ کسی غلام یا باندی کو آزاد کرے، اور جو دیت ہے وہ اس مقتول کے ورثاء کو، پسماندگان کو ادا کرے، سپرد کرے۔ قرآن پاک نے فرمایا جو کوئی کسی مومن کو قتل کر دے خطأً، تو مومن کہتے ہیں ایماندار، مومن کسے کہتے ہیں؟ اور دنیا میں کوئی مذہب، کوئی طبقہ اہل علم کا اور اہل فن کا، کوئی پورا مکتب فکر ایسا آج تک نہیں ہوا جس نے یہ کہا ہو کہ مومن صرف مرد ہوتا ہے، عورت نہیں ہوتی۔ ایماندار، بتائیے کیا صرف مرد ایماندار ہوتا ہے یا عورت بھی ہوتی ہے؟ قرآن پاک میں فرمایا جو کوئی نیک عمل کرے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ ہو مومن، اس کو نیک عمل کی جزا دی جائے گی۔ تو قرآن حکیم نے مرد اور عورت دونوں کو صراحت کے ساتھ مومن کہا یا نہ کہا؟ اگر عورت مومن کے زمرے سے خارج ہے تو پھر وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، شریعت کے ہر حکم سے خالی ہو۔ تو عورت بھی مومن، مرد بھی مومن، ایماندار۔ تو یہ کلمہ عام ہے، یہ کلمہ کیا ہے؟ عام ہے۔ اور فرمایا ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، تو جو کوئی کسی مومن مرد یا عورت کو قتل کر دے غلطی سے، اس کی سزا قتل کرنے کے والے کی یہ ہے، خواہ مرد قتل ہو یا عورت قتل ہو، دونوں صورتوں میں بشرطے کہ مومن ہو، سزا یہ ہے کہ وہ باندی یا غلام اگر ہوں تو آزاد کرے، اور دیت اس مقتول یا مقتولہ کے ورثاء کو ادا کرے۔ اب یہاں دیت کا لفظ مطلق، مومن کا لفظ عام تھا جس میں مرد و عورت دونوں شامل، اور دیت کا لفظ کیا تھا؟ مطلق۔ اور قاعدہ یہ ہے، مفسرین نے اس کو بیان کیا اور حدیثوں تک سے ثابت ہے کہ جب خالی دیتن کا لفظ عرب میں بولا جاتا تو اس دیت سے مراد عربوں کے ہاں 100 اونٹوں کی دیت لی جاتی، چونکہ کسی نفس کے قتل پر جب دیت کا لفظ بولا جاتا، کسی کے قتل خطا پر یا قتل پر دیت کی سزا کا بیان کیا جاتا، تو اس لفظ دیت سے مراد کیا ہوتی؟ 100 اونٹ۔ یہ ان کے ہاں رواج تھا، ہر کوئی جانتا تھا، ہر کسی کو معلوم تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسی لفظ دیت کا مفہوم 100 اونٹ بیان فرمایا تھا، اسی لفظ دیت کو مقداراً 100 اونٹ قرار دیا تھا۔ اس کی مثال اس طرح ہے جیسے ایک ادارے میں یہ قانون موجود ہو اور لوگ جانتے ہوں کہ اگر کوئی خلاف ورزی کرے گا طالب علم تو اس کو 100 روپے جرمانہ کیا جائے۔ اگر یہ قانون ہر کوئی جانتا، ہر کسی کو معلوم ہو اور لکھا پڑھا ہر شخص واقف ہو کہ جرمانے سے مراد کتنا جرمانہ ہے؟ 100 روپے۔ استاد اگر اپنی جماعت میں کہہ دے کسی طالب علم کو کہ خبردار اگر تم میں سے کوئی شرارت کرے گا تو ہم اس کو جرمانہ کر دیں، اگر وہ جرمانے کا لفظ بولے اور 100 روپے کا لفظ ساتھ نہ بولے تو بتائیے جرمانہ کا لفظ بولنے سے از خود 100 روپے مراد ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ بتائیے نا، چونکہ یہ پہلے سے طے شدہ اصول ہے کہ یہاں جرمانے سے مراد 100 روپے ہو۔ یہ اگر طے شدہ اصول ہو تو پھر جرمانے سے مراد 50 نہیں بلکہ 100 روپے ہو۔ تو جس عرب میں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے دادا نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ حضور کے والد کی جان کا عوض 100 اونٹ دیے تھے یا نہیں دیے تھے؟ 100 اونٹ دے کر حضور کے والد حضرت عبداللہ کو بچا لیا، تو 100 اونٹ دیت کے طور پر موجود تھے۔ لہذا عرب میں جب دیت کا لفظ بولا جاتا، خالی دیت کا لفظ، تو اس دیت سے مراد کیا ہوتا؟ یعنی قتل کے ضمن میں قتل کی سزا کے طور پر جب دیت کا لفظ بولا جاتا، یعنی جرمانہ دیت سے مراد کیا ہوتا؟ 100 اونٹ۔ 50 کا تصور بھی عربوں کے ذہن میں نہ تھا، خالی لفظ دیت بولنے سے یہ لفظ مطلق تھا۔ اسی بنیاد پر کہ دیت سے مراد 100 اونٹ، قرآن مجید میں 100 اونٹوں کا لفظ تو نہیں آیا،
بعض احباب فرماتے ہیں کہ 100 اونٹوں کا لفظ کہاں ہے؟ قرآن نے دیت کا لفظ استعمال کیا، 100 اونٹوں کا لفظ تو استعمال نہیں کیا، لیکن اس لفظ دیت سے مراد 100 اونٹ ہی ہیں، کم یا زیادہ نہیں۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کوئی ذمی، یہودی، عیسائی، غیر مسلم بھی غلطی سے قتل ہو جائے تو اس کی دیت بھی 100 اونٹ ہوگی، اس کی دیت بھی 100 اونٹ ہوگی۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ پر بعض دوسرے لوگوں نے اعتراض کیا، کہا کہ یہ آپ نے کہاں سے ثابت کر دیا کہ غیر مسلم اور ذمی قتل ہو جائے غلطی سے تو اس کی دیت بھی 100 اونٹ ہے؟ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قرآن سے۔ کہاں سے؟ فرمایا دیکھتے نہیں کہ دیت ان کا لفظ مطلق آیا ہے، اور جب دیت کا لفظ مطلق آئے گا تو اس سے مراد 100 اونٹ ہی ہوں گے، کم نہیں ہو سکتے۔ اور چونکہ یہ ذمیوں اور غیر مسلموں کے لیے بھی اس آیت میں آگے آیا ہے، وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، تو فرمایا غیر مسلموں کے لیے بھی دیت کا لفظ آیا ہے، اور دیت کے لفظ سے مراد ہی چونکہ 100 اونٹ، لہذا وہی معنی دیت کا 100 اونٹوں کا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو مومن کے قتل کے لیے مراد لیے ہیں ہم نے اس قرآن سے 100 اونٹوں کی دیت، اسی معنی کو لفظ دیت کے معاملے میں ہم کافر اور غیر مسلم کے لیے مراد لیں۔ تو امام اعظم نے دیت کے لفظ سے 100 اونٹوں کی مقدار اس قرآن کی آیت سے اخذ کی۔ تو جب یہ بات طے ہو گئی کہ مومن میں مرد و عورت دونوں شامل اور دیتن سے مراد معنی ہی اس کا 100 اونٹ ہے قتل نفس کی دیت کا، تو پھر عام اور مطلق کے جو اصول میں نے اس آیہ کریمہ کے حوالے سے آپ کو سمجھائے، اس کے مطابق جب آپ نے قرآن کی تفسیر اور معنی کیا تو مطلب اس کا یہ جا نکلا کہ جو کوئی کسی مومن مرد یا عورت کو قتل کر دے تو اس کی سزا غلام یا باندی کو آزاد کرنا ہے یا 100 اونٹوں کی دیت۔ تو گویا قرآن مجید نے عام اور مطلق کے اصول کے تحت مرد اور عورت دونوں کے لیے 100 اونٹوں کی ایک ہی مقدار دیت کی مقرر کی یا نہ کی، یہ حکم تھا عام اور مطلق۔ اب قاعدہ یہ ہے، میں نے عرض کیا جس طرح اس آیت میں بیان کیا کہ حضور کی متواتر اور مشہور، حضور کی متواتر اور مشہور حدیث اگر مل جائے تو عام کی تخصیص ہو سکتی ہے اور مطلق کی تقیید ہو سکتی ہے، حکم میں استثناء پیدا کیا جا سکتا ہے۔ تو جب یہ بات واضح ہو گئی کہ متواتر اور مشہور حدیث مل جائے تو عام کو خاص اور مطلق کو مقید بنایا جا سکتا ہے، جب یہ بات واضح ہو گئی پہلے قرآن کی طرف دیکھتے ہیں تو پورے قرآن مجید میں دیت کے باب میں مرد اور عورت میں سے کسی کی تخصیص نہیں کی گئی، عام اور مطلق حکم ہے، دونوں کے لیے ایک ہی حکم ہے بغیر کسی فرق کے۔ جب قرآن میں کوئی آیت تخصیص اور تقیید کرنے والی نہ ملی تو ہم نے پھر حضور کی سنت کی طرف توجہ کی، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے دریافت کریں کہ کیا حضور کی سنت اور حدیث کوئی متواتر اور مشہور ہے جو قرآن کے اس عام اور مطلق حکم کو مخصوص اور مقید کر دے۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو پڑھا تو سن لیجئے اور ذہن نشین فرما لیجئے میری یہ بات کہ اگر حدیث پاک کے موضوع پر اس وقت دنیا میں 1000 کتابیں آپ کو میسر آ سکتی، 2000 آ سکتی، 5000 میسر آ سکتی، جتنی بھی کتابیں آپ کو حضور کی حدیث کی میسر آ سکتی ہیں، صرف بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ کی بات نہیں کر رہا، موطا امام مالک، موطا امام محمد سے لے کر مسند امام شافعی اور تمام اوپر سے لے کر نیچے تک کی حدیث کی کتابوں کی بات کر رہا ہوں۔ حدیث کی تمام کتابوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحت کے ساتھ ثابت شدہ ایک حدیث بھی متواتر اور مشہور تو درکنار، محض واحد درجے کی حدیث بھی صحیح ثابت نہیں، جس نے یہ کہہ دیا ہو کہ اس مطلق حکم میں 100 اونٹوں کے حکم میں مرد شامل ہے، عورت شامل نہیں، یا جس نے یہ کہہ دیا ہو کہ میں عورت کی دیت کو مرد کی دیت کا آدھا یا 100 اونٹوں کے مقابلے میں 50 بناتا ہوں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد صحت کے ساتھ، میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا، صحیح سند کے ساتھ، متواتر اور مشہور تو درکنار، ایک راوی سے روایت کی ہوئی حدیث بھی موجود نہیں، اور اگر ایک حدیث بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح مل جاتی
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے مطابق متواتر یا مشہور، تو اس کے ذریعے اس قرآن کے حکم کو عام کو خاص اور مطلق کو مقید کیا جا سکتا، تو اللہ پاک کی عزت کی قسم ہم سب سے پہلے فرد ہوتے اس کو آدھا ماننے کے لیے، اور اس حدیث کے مل جانے کے باوجود بھی انکار کرتے تو ہم کافر ہوتے، مسلمان بھی نہ۔ لیکن اب اس کے بعد جتنی بات ہے، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جو کچھ فرمایا وہ بھی عام اور مطلق ہے، وہ بھی عام اور مطلق ہے۔ جتنی احادیث حضور سے صحیح ثابت ہے وہ ساری کی ساری اسی قسم کی ہیں کہ ہر انسان کی دیت 100 اونٹ۔ عورت انسان ہے یا نہیں؟ حضور نے فرمایا ہر جان کی دیت 100 اونٹ، عورت ماری جائے تو اس کی جان جان ہے یا نہیں؟ ہر وہ جو خطان قتل ہو گیا اس کی دیت 100 اونٹ، عورت غلطی سے ماری جائے تو اس کا قتل قتل خطا ہوگا یا نہ ہوگا؟ تو جتنی حدیثیں حضور کی صحیح ثابت ہیں اور متواتر ہیں اور مشہور ہیں وہ ساری قرآن مجید کے اسلوب کے مطابق مرد اور عورت میں فرق پیدا نہیں کر رہی۔ یہ وہ سبب ہے کہ اس عام اور مطلق حکم کی بنا پر ہم نے رائے قائم کی۔ اور اس کے بعد اجماع اور تعامل امت اور باقی جتنے دلائل ہیں وہ قرآن اور سنت کے بعد تیسرے اور چوتھے درجے کے دلائل آتے ہیں۔ وہ دلائل اپنی جگہ حق، ان کا انکار، ان کو باطل یا غلط کہنا یہ ہم میں سے کسی کی مجال نہیں۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ اپنی جگہ حق، ائمہ نے، فقہا نے، علماء نے جو کچھ فرمایا وہ اپنی جگہ دلیل کے اعتبار سے حق ہے، دلیل کے اعتبار سے حق ہے، لیکن وہ دلیل اجماع کی تیسرے درجے کی دلیل ہے۔ جب اس دلیل اور قرآن اور حدیث کی دلیل کا موازنہ کرتے ہیں تو اوپر کی دلیلیں طاقتور ہیں اور اجماع کی دلیل اس کے مقابلے میں کمزور ہے۔ اس لیے یہ حق پہنچ گیا کہ اس موقف کے ساتھ ساتھ دوسرے موقف کو بھی کتاب و سنت کی روشنی میں سامنے رکھا جائے، نہ اس کو باطل کہا جائے نہ اس کو باطل کہا جائے۔ یہ قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ کے ضمن میں بات آ گئی عام اور مطلق کے حوالے سے، اور اس موضوع کے حوالے سے بھی جس کا تذکرہ آپ انشاءاللہ آئندہ منگل کو تفصیل سے سنیں گے، میں نے اس کا تصور ایک بنیاد کے طور پر آپ کو سمجھا۔ اس کے بعد اب یہاں جو قابل غور پہلو ہے وہ جب یہ فرمایا حرم علیکم المیتۃ والدم، کہ اس نے تمہارے لیے حرام کر دیا مردار اور خون۔ یا آپ دیکھیے یہ نہیں فرمایا کہ مردار کو کھانا یا خون کو کھانا یا پینا حرام کیا، سمجھ گئے نا، کسی فعل کا ذکر ساتھ نہیں کیا بلکہ مطلقاً فرمایا حرم علیکم المیتۃ والدم، کہ مردار اور خون تمہارے لیے حرام۔ تو اس کو کہتے ہیں حرمت عین، علمی اور فنی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ حرمت عین۔ تو جب حرمت عین یہ آئی ہے تو اس کا لا محالہ اشارہ کسی خاص فعل کی طرف ہوگا۔ اس سے مراد یہ لیا جائے گا کہ جب حرمت عین آ گئی تو مردار کو جب حرام کر دیا تو پھر اس کی حرمت میں بھی عموم آیا، اس کی حرمت میں بھی عمومت۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ جس چیز کو شریعت نے اور سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یا اپنے عمل نے حلال کر دیا، وہ چیزیں چھوڑ کر باقی ہر شے کا تصرف، ہر شے کا استعمال یا ہر شے کے اعتبار سے اس کا استعمال کرنا وہ حرام ہے۔ لہذا مردار کو عیناً حرام قرار دینے کا معنی یہ ہے کہ اس کا کھانا، اس کو تصرف میں لانا، اس کو دیگر استعمال میں لانا حرام ہے، سوائے اس صورت کے کہ مثلا اس کی کھال رنگ کر کے اس کو استعمال میں لے آئے، حلال ہو گیا، یا ناپاکی اور نجاست کو دور کر کے پاک کر کے استعمال میں لائے تو حلال ہو گیا۔ تو وہ استثناء جن کا شریعت میں ذکر موجود ہے ان کو چھوڑ کر باقی اعتبار سے عیناً یہ چیز حرام۔ اب اس کے بعد آگے جب دیکھتے ہیں تو فرمایا وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، اور خنزیر کا گوشت بھی حرام۔ اب میتا یعنی مردار کے لیے تو گوشت کا لفظ استعمال نہیں، یہ نہیں کہا کہ مردار کا گوشت حرام، یہ نہیں فرمایا کہ مردار کا گوشت حرام ہے، لیکن خنزیر کے لیے کہا کہ خنزیر کا گوشت حرام۔ اب دونوں میں فرق آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس میں ایک بنیادی حکمت ہے جو شریعت پیش نظر رکھوانا چاہتی ہے۔ حکمت یہ ہے کہ جانور کا اصل فائدہ
اس کا گوشت کھانا ہوتا ہے یا دیگر اعضاء کا استعمال کرنا ہوتا ہے؟ یعنی بکرا، لیلا، دمبا، یہ جو جانور ہیں ان کا اصل فائدہ جو ہے بنیادی اور بڑا انتفاع، بڑا فائدہ ان حلال جانوروں کا گوشت کا استعمال ہوتا ہے یا دیگر چیزوں کا استعمال ہوتا ہے؟ اگر ان جانوروں کے دانت کوئی استعمال کرے، اگر ان جانوروں کی کوئی کھال استعمال کرے حلال کر کے شرعی طریقے سے اجازت کے ساتھ، یا دیگر استعمالات میں یہ چیز لائے، تو کیا اصل مقصد اور اصل افادیت ان جانوروں کی وہ چیزیں ہیں یا اصل مقصد گوشت ہے؟ تو گویا اصل جانوروں میں کیا ہوا؟ گوشت ہوا، اور باقی تمام تر استعمالات اس کے تابع ہوئے۔ اصل کیا ہوا؟ گوشت ہوا۔ بڑا فائدہ جانور کا کیا ہوا؟ گوشت، اور باقی جو اعضاء ہیں اور اجزاء ہیں اس جانور کے اور ان کے استعمال کی جو باقی صورتیں ہیں وہ اصل کے تابع۔ چونکہ جانور مردار میں اور خون میں باری تبارک و تعالیٰ نے گوشت کا لفظ استعمال نہیں کیا، اور خنزیر کے لیے گوشت کا لفظ استعمال فرمایا۔ اب یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم والخنزیر، اس نے تمہارے اوپر مردار، خون اور خنزیر حرام کر دیا۔ ایک ہی طرز سے بات کی جا سکتی تھی یا نہیں کی جا سکتی تھی؟ لیکن عین کی حرمت ہو تو اس میں کسی خاص فعل کی اضافت محذوف ہوتی۔ حرمت عین کی یعنی مردار حرام ہے، جب مردار کو مطلقاً عین مردار کو حرام کہا تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اس کے کسی خاص فعل کی حرمت محذوف ہوتی، یعنی اس کا کھانا حرام ہے، اس کا یہ استعمال حرام ہے، یہ استعمال حرام ہے، فلاں استعمال حرام ہے، فلاں استعمال حرام ہے، لیکن کچھ استعمال اس میں شریعت جائز بھی قرار جیسے کچھ استعمال جائز بھی ہوتے۔ لیکن جب یہ کہا کہ خنزیر کا گوشت حرام ہے، تو جب خنزیر کے استعمال کی وہ صورت جو سب سے بڑی اور سب سے بنیادی اور سب سے عظیم صورت ہے، گوشت خنزیر کا کھانا، یہ سب سے بڑا فائدہ ہے کھانے والوں کے لیے، اور باقی اجزاء خنزیر کی کھال، خنزیر کے دانت اور باقی استعمال کی جو بھی صورتیں ہیں، یہ ساری کی ساری گوشت کے استعمال کے تابع۔ قرآن مجید نے خنزیر کے لیے عین حرمت کا بیان نہ کیا بلکہ لحم الخنزیر کہا کہ خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ خنزیر کے گوشت کو حرام کرنے قرار دینے کا فائدہ اس قرآن مجید نے ہمیں یہ پہنچایا، استعمال جو خنزیر کا سب سے بڑا استعمال ہو سکتا ہے اور سب سے بنیادی استعمال ہو سکتا ہے، جب وہی حرام کر دیا گیا تو باقی اعضاء اور اجزاء اور استعمال تو سارے اسی اصل کے تابع تھے، پھر اور استعمال کس طرح حلال ہو سکتا ہے؟ تو باقی اجزاء اور اعضاء خنزیر کی کھال تو اس کے گوشت کے تابع تھی یا نہیں؟ باقی تو ہر شے اس کے تابع تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کے بنیادی استعمال کو حرام کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے ذیلی استعمال سارے کے سارے از خود حرام ہو گئے۔ تو خنزیر کے لیے گوشت کا لفظ استعمال اس لیے کیا کہ تاکہ گوشت کی حرمت کے ذریعے اس کے تابع ہر شے کے استعمال کا حرام ہونا ثابت ہو جائے۔ لیکن مردار اور خون کے لیے لحم کا لفظ مردار کے لیے استعمال اس لیے نہ کیا کہ اگر اس میں بھی لحم المیتہ آ جاتا، مردار کا گوشت کا لفظ آ جاتا، تو پھر اس کے گوشت کے ساتھ ساتھ اس کی کھال، اس کے بال، اس کے دانت اور اس کے استعمال کی ہر شے تابع ہونے کے اعتبار سے حرام ہو جاتی۔ تو قرآن کی نص جب اصل کو حرام کر رہی تھی تو اس کے تابع ہر شے از خود حرام ہو جاتی، لہذا اس میں استثناء کی کوئی صورت باقی نہ رہتی۔ اور جو کاروبار کرتے ہیں اور مختلف صورتیں پیدا کی جاتی ہیں دیگر استعمالات کی دباغت کے ساتھ خون کر کے اور کئی، ان میں سے بھی کسی کے حلال کہے جانے کی صورت نہ ہوتی، لہذا شریعت نے ادھر عین حرام کر کے فعل کی اضافت کو محذوف کر دیا اور اس کے علاوہ کسی اور چیز کے استعمال کو بشرط اجازت جائز رکھا، لیکن خنزیر کے گوشت کو حرام کہہ کر اس کے تابع ہر شے کو بغیر شرط کے حرام ڈکلیئر کر دیا کہ خنزیر کے استعمال کی کوئی صورت حلال نہیں ہو سکتی، جبکہ مردار کے استعمال کی کچھ صورتیں بشرط اجازت حلال بھی ہو سکتی۔ یہ بنیادی فرق ہے لحم الخنزیر کے لفظ استعمال کرنے اور لحم المیتہ کا لفظ استعمال نہ کرنے۔ اس کے بعد پھر آگے ارشاد فرمایا اور وہ جانور
جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے۔ اب اس آیہ کریمہ میں نہ تو جانور کا لفظ استعمال ہوا ہے اور نہ ذبح کا لفظ ذال بے ہے استعمال ہوا ہے۔ اس آیہ کریمہ کا یہ جو حصہ ہے، اس حصے کے معنی، مفہوم اور تعبیر پر بعض علماء اختلاف کرتے ہیں۔ بعض علماء اس آیت کا معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو اللہ کے سوا کسی غیر کے نام زد کر دی گئی، ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام آ گیا، وہ حرام ہے۔ وہ ما احل بہ لغیر اللہ، اس سے مراد ہر وہ شے، احلہ سے مراد معنی لیتے ہیں نام زد کیا جانا۔ ہر وہ چیز، ماں کو عام تصور کرتے ہوئے کہ ہر وہ چیز، ہر وہ شے، خواہ وہ چاول ہو، خواہ وہ کھانا ہو، خواہ وہ آپ کی کسی صورت کی پکائی ہوئی چیز ہو، جسے آپ نے اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے کے اس کے نام زد کر دیا، کسی کے لیے منسوب کر دیا اور کہہ دیا یہ فلاں کے لیے ہے، وہ حرام ہو گئی۔ تو حلہ کا معنی کچھ علماء نام زد کرنا اور کسی غیر کی طرف منسوب کرنا کا لیتے ہیں۔ یہ تو ایک موقف ہے۔ اور جہاں تک میں نے قرآن مجید کی تفاسیر اور لغت و ادب اور تراجم کا مطالعہ کیا ہے، میں الحمدللہ یہ بات بڑے وثوق اور اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ قرآن مجید کی آیہ کریمہ کے ان الفاظ کا معنی، یہ معنی اور ترجمہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی بیان نہیں فرمایا کہ ہر شے جو غیر کی طرف منسوب اور نامزد ہو گئی وہ حرام ہے۔ یہ حضور کی بیان کی ہوئی وضاحت کے خلاف ہے۔ صحابہ کرام میں سے بھی کسی نے اس معنی کو بیان نہیں کیا، بلکہ صحابہ کے بیان کردہ معنی کے بھی خلاف ہے، اور تابعین، تبع تابعین اور ائمہ مجتہدین اور متقدمین مفسرین میں سے کسی نے بھی احلہ کا یہ معنی بیان نہیں کیا۔ آپ سمجھ گئے؟ اب اس معنی کو بیان کر کے بعض علماء اس کا نتیجہ، فقہی نتیجہ یہ اخذ کرتے ہیں کہ جب ہر شے جو غیر کے نام منسوب ہو گئی اور نامزد ہو گئی وہ حرام ہے، تو اس سے وہ یہ استنباط کرتے ہیں کہ جب آپ کوئی چیز ایصال ثواب، کوئی کھانا پکاتے ہیں کسی بزرگ کی روح کو ثواب پہنچانے کے لیے، ایصال ثواب کے لیے کوئی اہتمام کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ چاول یا کھانا فلاں بزرگ کے لیے میں نے پکایا ہے، ان کے ایصال ثواب کے لیے پکایا ہے۔ تو اس دوسرے معنی کے تحت تو کسی بزرگ کی نسبت آ گئی نا، اس کی نام آ گیا۔ جب آپ نے یہ نام لے لیا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ احلہ بہ لغیر اللہ کے ضمن میں آ گیا، اور یہ کھانا یا چاول یا جو کچھ بھی تھا حرام۔ آپ کوئی جانور لے آئے ذبح کرنے کے لیے، بے شک اللہ کے نام پر ذبح کیا، لیکن یہ کہا کہ یہ میں فلاں بزرگ کے ایصال ثواب کے لیے لایا، فلاں مقصد کے لیے لایا، تو جب کسی غیر کا یعنی بزرگ کا نام آ گیا، وہ کہتے ہیں چونکہ اس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام آ گیا لہذا وہ جانور حرام ہو گئے۔ ان کے نزدیک اس آیت کے الفاظ کا تعلق جانور کے ذبح کرنے یا نہ کرنے، یا جانور کے ہونے یا نہ ہونے سے نہیں، بلکہ ہر شے کے ساتھ ہے جس پر غیر اللہ کا نام آ جائے۔ اس بنیاد پر وہ اس قسم کی صورتوں کو ناجائز تصور کرتے ہیں۔ جو معنی اور ترجمہ میں نے عرض کیا ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں، وما احل بہ لغیر اللہ، کہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ جانور جو اللہ کے سوا کسی غیر کے نام پر ذبح کیا گیا۔ یہ آیت کریمہ اور اس آیت کریمہ کے الفاظ سمجھ لیجئے کہ صرف اور صرف اسی معنی کو بیان کرتے ہیں۔ یہ صرف جانور کی بات ہو رہی ہے اور ذبح کے وقت غیر اللہ کے نام کے پکارے جانے کی بات ہو رہی ہے۔ رہ گیا کسی چیز کا لانا اور اصحال ثواب کے لیے اللہ کے کسی نیک بندے کا نام لینا، والدین کا نام لینا، بزرگوں کا نام لینا، سیدنا غوث الاعظم کا نام لینا، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام لینا، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینا، الغرض جس کے اصحال ثواب کے لیے بھی آپ جو چیز چاہیں پکائیں اور تیار کریں، اور جو جانور چاہیں ذبح کریں، لیکن ذبح اللہ کے نام پر ہوا ہو تو کسی کے نام سے اس طرح کی نسبت سے وہ جانور اور وہ ذبح اور وہ کھانا حرام نہیں ہو جاتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت کریمہ کے الفاظ کا یہ معنی کس طرح متعین؟ تو دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ میں جتنے تذکرے آئے ہیں حرمت کے، پہلی دلیل تو یہ ہے کہ وہ سارے جانوروں کے آئے ہیں، جانور کے سوا کسی غیر کی بات ہی نہیں ہے۔ اس آیت پڑھیے، انما حرم علیکم المیتۃ، مردار جانور ہوتا ہے یا چاول ہوتے ہیں؟ بتائیے نا،
یعنی چاول، کھانا پینا، شربت، یہ مردار ہونے یا نہ ہونے سے ان چیزوں کا تعلق نہیں۔ مردار میں عرض کر چکا، میتا اس جانور کو کہتے ہیں جو حلال تھا مگر ذبح کے بغیر پایا۔ تو سب سے پہلے جس کی حرمت کا ذکر آیا وہ کیا ہے؟ جانور۔ جانور کا ذکر ہے، اور جانور کا ذکر بھی اس کی موت کے حوالے سے، جانور کا ذکر بھی اس کی موت کے حوالے سے ہے کہ میتتا، جانور زندہ ہو تو نہیں کہتے، بغیر شرعی ذبح کے مر جائے تو پھر میتا ہوتا ہے۔ تو یہ ثابت ہوا کہ پہلا لفظ جانور کو بیان کرتا ہے، اور جانور کی ایک خاص قسم کی موت کی حالت کو بیان کرتا ہے کہ ذبح کے بغیر موت واقع ہو گئی تو وہ جانور حرام ہے۔ پہلی بات سمجھ۔ دوسرا لفظ ہے الدم، خون۔ تو خون کا تعلق بھی جانور سے، جاندار شے سے ہے، چاولوں سے، روٹی سے، یا کسی اور کھانے پینے کی چیز یا شربت وغیرہ سے نہیں ہے۔ تو خون کا تعلق بھی سراسر جانور سے ہے، اور جانور کے جسم سے خون کا نکلنا، صاف ظاہر ہے خون کے کھانے پینے کا سوال تبھی ہوگا جب وہ جانور کے جسم سے نکلے گا۔ تو دو ہی صورتیں ہیں، یا زخم ہو جائے خون نکلے، یا جانور کو ذبح کرے مارا جائے اور خون نکلے۔ تو اس کا تعلق بھی جانور کے ساتھ، اور خون کی حرمت بھی جانور سے متعلق۔ پھر فرمایا وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، اور خنزیر کا گوشت حرام۔ تو خنزیر بھی جانور ہے یا نہیں؟ تو گویا قرآن مجید نے اس آیت کریمہ میں 4 چیزوں کو حرام قرار دیا، اور 4 چیزوں میں سے پہلی تینوں چیزیں بلا استثناء وہ ہیں جو جانور سے متعلق، اور تینوں چیزیں جانور ہیں، اور جانوروں کی حرمت کا بیان یہ آیت کریمہ کر رہی ہے۔ بلکہ اب اس آیت کریمہ کو قرآن مجید کی باقی ان 3 آیتوں سے بھی ملا کر پڑھیں، جہاں 14 چیزوں کا ذکر ہے، یہاں تو صرف 4 چیزوں کا ذکر تھا۔ اگر وہ 14 اشیاء کے ذکر والی آیت کو پڑھے تو وہ بھی ساری جانوروں سے متعلق۔ حرمت علیکم المیتۃ، یہ سورہ مائدہ میں، والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم۔ یہ جو جتنے بیان کیے ان میں اسی طرح مردار کا، خون کا، اور اس سے پہلے جو بیان چلا آ رہا ہے وہ بھی بہیمۃ الانعام کا بیان آ رہا تھا۔ سورہ مائدہ میں احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے چوپائے مویشی، چوپائے حلال کر دیے گئے۔ سورہ مائدہ میں تذکرہ بھی چوپایوں اور جانوروں کا چلا آ رہا ہے، اور اس کے بعد آگے فرمایا کہ مردار حرام ہے، خون حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، اور وما اہل لغیر اللہ بہ اس کا حرام کر دیا، اور منخانے کا، اور موقوذہ، متردیہ، وہ گڑے میں گر کے مر جائے، کسی کو گلا رسے سے باندھا ہوا تھا پھنس جائے اس طرح مر جائے۔ الغرض جس صورت میں بھی جانور مر جاتا ہے بغیر ذبح کیے، اور کوئی شکاری کتا آپ نے چھوڑا کسی جانور کو پکڑنے کے لیے اور وہ اس کو کھا گیا اور وہ مر گیا، شکاری کتے کے کھانے سے اتنا زخم کیا کہ اسی سے وہ مر گیا، وہ جانور بھی حرام ہے۔ الا ما ذکیتم، ہاں اگر وہ تمہارے ذبح کرنے تک بچ گیا، تم نے ذبح کر لیا تو پھر حلال ہے، تو یہ بھی جانور کا ذکر ہے۔ پھر فرمایا آگے وما ذبح علی النصب، اور پھر پتھروں پر مشرک اور کافر لوگ جانوروں کو ذبح کر کے، یا لات یا عزا یا منات، بتوں کا نام لے کر جانور ان کے ناموں پر ذبح کرتے اور ان کا خون پتھروں پر مل دیتے، جو پتھر مخصوص جانوروں کے لیے مختص ہوتے تھے، اس مخصوص عادت کے لیے کہا کہ جو نصب یعنی ان پتھروں پر جو ذبح کیے جاتے ہیں جانور وہ بھی حرام، اور اس کے بعد پھر قسمت کے حال پوچھنے کی بات کی۔ تو جتنا حرمت کا ذکر قرآن پاک نے اگلی آیت میں کیا، اس کے بعد آگے بھی 2 آیتیں آئی ہیں، ان میں بھی جانوروں کا ذکر کیا اور جانوروں کے گوشتوں کے حصوں کا ذکر کیا۔ الغرض قرآن مجید کے 4 مقامات پر حرمت کا ذکر جانوروں سے متعلق ہے، حرمت کا ذکر بالعموم جانوروں سے متعلق ہے، اور اس آیہ کریمہ میں 4 چیزیں بیان ہوئی اور چاروں کا تعلق جانور سے۔ ایک تو یہ بنیاد آپ ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات وما اہل بہ لغیر اللہ کے لفظ آتے ہیں، واو یہ عاطفہ ہے، اور کا لفظ آ رہا ہے نا، اور مردار حرام اور خون حرام اور خنزیر کا گوشت حرام اور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا، تو یہ واو عاطفہ ہے، اس کا عطف میتا پر ہے، اس کا عطف کس پر ہے؟ میتا پر ہے۔
تو اس اعتبار سے بھی یہ اسی زمرے سے متعلق ہے جس کا ذکر پہلے ہو رہا ہے. یہ وما کا جو ماں کا جو عطف ہے یہ میتا سے متعلق. تو یہ ماں کلمہ عام ہے، ماں کلمہ عام ہے، لیکن اس کی جنس جانوروں کی مخصوص کر دی گئی ہے آیت کے سیاق کے حوالے سے. یعنی جو بھی جانور، خواہ وہ بکرا ہے، خواہ وہ بکری ہے، خواہ وہ مرغا ہے، خواہ وہ چھوٹا جانور ہے، بڑا جانور ہے، جو بھی جانور ہے، تو ماں سے مراد کیا ہوگا؟ جو بھی جانور ہے. یہ اس کے عموم کی افادیت ہے. اگر وہ اللہ کے سوا کسی غیر کے نام پر ذبح کر دیا گیا تو وہ بھی حرام. اب یہاں لفظ اہلا غور طلب ہے. کون سا لفظ؟ اہلا. یہ اصل لفظ ہلال میں سے نکلا ہے. کس میں سے نکلا ہے؟ اب ہم اس لفظ کی لغوی بحث کو ذرا اپنے سامنے لے آتے ہیں تاکہ قرآن مجید کے ان الفاظ کا صحیح معنی سمجھ میں آ سکے. اہلا کا لفظ کس میں سے نکلا ہے؟ احلال میں سے. اور احلال کس میں سے نکلا ہے؟ ہلال میں سے. ہلال پہلی رات کے چاند کو کہتے ہیں. کسے کہتے ہیں؟ پہلی رات کے چاند. تو پہلی رات کا چاند ہلال کہلاتا ہے. اور عربوں کا یہ دستور تھا، اور آپ کے ہاں بھی دستور ہے، مثلا رمضان کا چاند آنے والا ہو، یا ان کے ہاں چونکہ چاند کے مہینوں سے چلتا تھا سارے سال کا تقسیم کار، تو جب پہلی رات کا چاند ابھرنے کے قریب ہوتا تو وہ منتظر ہو کر چاند کو دیکھتے. جو ہی چاند نظر آتا، باریک سا چاند غور سے دیکھ رہے ہوتے، جو ہی چاند نظر آتا تو وہ باواز بلند کہتے وہ چاند نظر آ گیا. جس طرح آپ اکٹھے کھڑے ہو کے رمضان کا دیکھتے چاند، اور جو ہی باریک سا چاند بال کی طرح نظر آتا ہے تو آپ کی آواز نکلتی ہے کہ نہیں کہ وہ چاند نظر آ گیا. تو پہلی رات کے چاند کو ہلال کہتے تھے، اور پہلی رات کے چاند کو دیکھ کر اچانک جو آواز بلند ہوتی تھی کہ وہ چاند نظر آ گیا، اس بلند ہونے والی آواز کو احلال کہا گیا. اس کو کیا کہا گیا؟ احلال. یعنی پہلی رات کا چاند جو ہی ظاہر ہوا. یہاں یہ بھی ایک بات واضح کر دوں کہ احلال کے اندر ظاہر ہونے اور خارج ہونے کا معنی بھی پایا جاتا ہے. کیا؟ کسی چیز کے ظاہر ہونے، بلند ہونے اور ظاہر ہونے کا معنی پایا جاتا ہے کسی چیز کے. صحیح بخاری کے اندر، بخاری شریف کے اندر بھی احلال کا یہ معنی موجود ہے. کسی چیز کا بلند ہونا اور ظاہر ہونا، یہ معنی پایا جاتا ہے. تو چاند چونکہ نیچے سے بلند ہوتا تھا اور اچانک باریک سا پہلی رات کا چاند جب ظاہر ہوتا تھا تو اسے بلند ہو کر ظاہر ہوتا ہوا دیکھ کر جب عرب فوراً آواز بلند کرتے کہ وہ چاند، تو چاند کے ظاہر ہونے پر بلند ہونے والی اس آواز کو احلال کہا جاتا اور اس کو احلہ کہا جاتا. پھر چلتے چلتے احلال کے اندر کسی خاص موقع پر آواز کے بلند کرنے کا مفہوم شامل ہو گیا، اور یہ رفتہ رفتہ بچے کے پیدا ہونے پر اس کی پہلی چیخ پر بھی یہ لفظ استعمال ہونے لگا. تو جب بچہ پیدا ہوتا اور ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی اگر بچہ زندہ ہو تو وہ تھوڑا سا روتا ہے یا نہیں روتا؟ دیکھیے میں جو نقطہ سمجھا رہا ہوں، احلال کے اندر تین چیزیں. ایک کسی خاص موقع کا ہونا، کسی خاص موقع کا پایا جانا، کسی خاص چیز کا ظاہر ہونا، آواز کا بلند ہونا. تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہوتے ہی لوگ منتظر ہوتے ہیں خدا کرے زندہ بچہ پیدا ہو. اگر بچہ پیدا ہو اور نہ روئے اور چیخ نہ نکلے تو کچھ پریشانی لائق ہوتی ہے کہ نہیں؟ شاید مردہ ہے. اور اگر پیدا ہوتے ہی رو پڑے، چیخ کی آواز آ جائے تو فوراً ایک طبیعت میں فرحت آ جاتی کہ الحمدللہ اللہ نے بچہ زندہ عطا کیا ہے. تو بچے کا پیدا ہوتے ہی جب وہ ماں کے پیٹ سے ظاہر ہوتا ہے، ماں کے پیٹ سے ظاہر ہوتا ہے، اس کا تولد ظہور ہے. تو ظاہر ہوتے ہی جب وہ چیخ مارتا ہے، آواز بلند کرتا ہے جو اس کی زندگی کی علامت ہوتی ہے، تو اس کی پہلی چیخ کو، آواز بلند کرنے کو بھی احلال کہتے ہیں. اور کہا جاتا ہے احل الصبی، عربی کا قاعدہ کہا جاتا ہے جب بچہ پہلی چیخ مارے تو کہتے ہیں احل الصبی کہ بچے نے چیخ ماری. استحل الصبی کے کلمات بھی استعمال ہوتے ہیں. اور بخاری شریف کے اندر احلال کا معنی سمجھاتے ہوئے صحیح بخاری کے اندر یہ مثال بھی دی گئی کہ بچہ جب پہلی چیخ مارتا ہے تو اللہ استحلہ کے کلمات استعمال ہوتے ہیں. اس معنی کو بیان کر کے پھر امام بخاری یہ کلمات لائے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ آیت وما احل بہ لغیر اللہ کا تعلق اسی معنی کے ساتھ. یہ امام بخاری معنی لائے حدیث پاک. تو
تو اب یہ بات چلتی رہی کہ پھر پہلی کسی موقع پر آواز بلند کرنا اس کو احلال کہا جانے لگا. کسی موقع پر آواز بلند کرنا احلال کہا جانے لگا. چنانچہ جانور کے ذبح کرنے پر، جب آپ ذبح کرتے ہیں جانور، تو ذبح کرتے ہوئے جب چھری چلاتے تھے عرب تو کوئی نام تو لیتے تھے نا. کوئی اللہ کا نام لے کر ذبح کرتا ہے، کوئی بتوں کا نام لے کر ذبح کرتا ہے. 360 بتوں پر اعتقاد رکھتے تھے کفار مشرکین عرب. تو جب وہ جانور لے آتے، کوئی لات کے نام پر ذبح کرتا، کوئی منات کے نام پر ذبح کرتا، کوئی عزا کے نام پر ذبح کرتا، مختلف بڑے بڑے بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے. تو جب وہ ذبح کرتے تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب جانور کی گردن پر چھری چلاتے ذبح کے وقت، تو چھری چلاتے ہوئے یا لات یا عزا یا منات اپنے بتوں کا نام بلند کرتے. تو ذبح کے وقت اللہ کا نام چھوڑ کر اپنے کسی بت کا نام لے کر ذبح کرتے اور بت کی آواز کو بلند کرتے. قرآن مجید نے جانور کے ذبح ہوتے وقت وہ عند الذبح، ذبح ایک موقع ہوا یا نہ ہوا؟ ذبح ایک موقع ہے نا. تو ذبح کے موقع پر ذبح کے وقت کسی کا نام بلند کرنا، اس آواز کے بلند ہونے کو احلال کہا گیا. اس نام کے بلند ہونے کو احلال کہا گیا. اب معنی یہ ہوا وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ تمام جانور جو ویسے تو حلال تھے لیکن اہلہ، جن کے ذبح کے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام بلند کیا گیا، وہ بھی حرام کر دیے گئے. اس آیت کریمہ کا معنی یہ ہوا وہ تمام جانور جن کے ذبح کے وقت لغیر اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کا نام بلند کیا گیا، وہ جانور حرام کر دیے گئے. اب یہ جو معنی ہے احلال کا، میں نے عرض کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہ معنی ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لینے کی حرمت کا ثابت ہے. صحیح بخاری میں حدیث پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی لا آکل ما تذبحون علی اسم غیر اللہ، کہ سنو بے شک میں اس جانور میں سے نہیں کھانے والا جو اللہ کے سوا کسی غیر کے نام پر ذبح کیا گیا. اور آپ نے فرمایا انی آکل مما ذکر اسم اللہ او کما قال، اور میں اس جانور میں سے کھانے والا ہوں ما ذبح علی اسم اللہ، جو اللہ کے اسم پاک، اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا. بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بیان کردہ تفسیر سے بھی پہلے ہم قرآن سے بیان کریں. قرآن مجید نے اسی تصور کو، ذبح کے تصور کو اسم اللہ اور اسم غیر اللہ کے نام سے بیان کیا. قرآن مجید نے فرمایا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، بس لوگوں کھاؤ اس میں سے، اور یہ بھی جانوروں کے ضمن میں یہ آیت کریمہ آئی ہے، اور کھاؤ اس جانور میں سے جو اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا، جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، اور جو اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہے لوگوں اس میں سے کھاؤ. قرآن مجید میں فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، بس کھاؤ اس میں سے. اب میں عرض کر رہا ہوں کہ ماں کا کلمہ جو عام تھا، یہ اس کا عموم تمام جانوروں کو شامل ہے ذبح کے اعتبار سے، ہر شے کو جانوروں کے علاوہ نہیں. یہ جو عموم صرف تمام جانوروں کو شامل ہے، اس کا تذکرہ قرآن مجید سے ہم کر رہے ہیں. قرآن مجید نے فرمایا، وہی جانوروں کا جو ذکر چلا آ رہا تھا، فرمایا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، بس اگر تم اللہ کی آیتوں پر ایمان لانے والے ہو تو کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے. اور پھر فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ. فرمایا کہ لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ قرآن مجید سوال کر رہا ہے جھنجھوڑ کر، لوگوں تمہیں کیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اس میں سے کیوں نہیں کھاتے؟ اور اگر اس کو آیت کے الا مَضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ کے حوالے سے فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ کے ساتھ ملائیں تو پھر مانا ہوگا کہ تم وہ جانور، اس جانور کا گوشت کیوں نہیں کھاتے جو اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہے. تم اس جانور کا گوشت کیوں نہیں کھاتے، یا اس میں سے کیوں نہیں کھاتے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے. اور اس آیت کریمہ کی تفسیر میں صحابہ کرام اور مفسرین نے دو ٹوک لفظوں سے لکھ دیا ہے
کہ ما ذکر اسم اللہ علیہ سے مراد وہ جانور ہے جو اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا۔ تو قرآن مجید نے فرمایا کہ لوگوں تمہیں کیا ہے کہ تم اس جانور کا گوشت کیوں نہیں کھاتے جو اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہے، اور فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور کھاؤ اس جانور میں سے جو اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا۔ اور حضور کا ارشاد، میں اس جانور کا گوشت نہیں کھانے والا جو اللہ کے غیر کے نام پر ذبح کیا گیا۔ تو قرآن مجید کی ان دو آیتوں کو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث جو صحیح بخاری میں ہے، اس کو ملا کر جب پڑھیں تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اس جانور کا گوشت کھانا حرام ہے جو اللہ کے سوا کسی غیر کا نام لے کر ذبح کیا گیا، اور اس جانور کے گوشت میں سے کھانا نہ صرف جائز بلکہ حلال طیب کے طور پر ضروری ہے، اور تم کیوں نہیں کھاتے اس جانور کا گوشت جو اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا۔ اور پھر فرمایا کہ جب اللہ کا نام لے لیا گیا جانور کے ذبح پر تو جانور حلال ہو گیا، اس میں سے کھاؤ، اب اس پر حرام ہونے کا وہم کرنے کا تمہیں اختیار نہیں ہے، تمہیں حق نہیں کہ اب اسے حرام تم قرار دو۔ کیوں کہ حرام کرنا یا نہ کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ کسی چیز کو حرام یا حلال کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ پاک کا کام ہے۔ اور فرمایا وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، لوگوں سوچو جو کچھ حرام تھا جانوروں میں سے، جو کچھ حرام تھا اللہ نے اس کی تفصیل کھول کر بیان کر دی ہے۔ جب حرام چیز کو کھول کر بیان کر دیا گیا ہے اور جس جانور پر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا اس کو ہم نے حرام کے زمرے میں شامل نہیں کیا، وہ حلال ہے، بس اس میں سے کھاؤ۔ اب اگر اس میں سے نہ کھاؤ گے اور اسے حرام تصور کرو گے تو یہ اللہ پاک کے حکم کی خلاف ورزی اور بغاوت ہے۔ الا ما اضطررتم الیہ، اور پھر وہی استثناء کا ذکر کیا کہ جو جو حرام تھا اس کا بیان ہم نے کھول کر دیا ہے، سوائے اس صورت کے کہ تم میں سے کوئی اضطراری حالت میں مبتلا ہو گیا، جس کا ذکر فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ میں آ چکا۔ یہ آیت اسی کی طرف اشارہ فرما رہی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن مجید کی ان دو آیتوں نے وما اہل بہ لغیر اللہ کا معنی متعین کر دیا کہ اس سے مراد ہر شے جو کسی کے نام کی نسبت سے جانی جائے وہ مراد نہیں، بلکہ اس آیت کا معنی مدعا، منشا اور اطلاق صرف یہ ہے کہ یہاں منع کیا جا رہا ہے اس جانور کے گوشت کے کھانے سے جو جانور غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جاتا۔ اب یہاں تمام مفسرین نے، یعنی امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، بلکہ ہم اوپر سے اگر چلے، یہ تو قرآن اور حدیث کی بات ہے، اور سب سے بہتر تفسیر قرآن کی کون سی ہوتی ہے؟ جو قرآن سے کی جائے، تفسیر القرآن بالقرآن، سب سے بہتر تفسیر قرآن کی قرآن سے ہوتی، پھر تفسیر القرآن بالحدیث، اس کے بعد سب سے بہتر تفسیر قرآن کی وہ ہوتی ہے جو حدیث سے کی جائے۔ اپنے عقل و قیاس کو چھوڑ کر ہم نے اس آیت کریمہ کی تفسیر قرآن اور حدیث صحیح کے ذریعے کر دی، اللہ اور اللہ کے رسول کی مبارک زبان کی صورت میں کر دی، اور اہلا کا معنی صحیح بخاری کی صورت میں واضح کر دیا۔ اب حضور کے بعد کس کا درجہ ہے؟ صحابہ کرام کا، اور صحابہ کرام میں ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ۔ کیا نام ہے؟ یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ ترجمان القرآن ہے۔ جبرائیل امین نے آ کے بتایا حضور یہ ترجمان القرآن ہے، انہ قائل حبر هذه الامہ، یہ حضور کی امت کا سب سے بڑا قرآن کا عالم ہے۔ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عبداللہ ابن عباس جو کہتے ہیں لو ذا علی قال بین لوجدته فی کتاب اللہ، میں نے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پاک میں بیٹھ کر قرآن کو یوں سیکھا ہے کہ میرے اونٹ کی نکیل بھی گم ہو جائے تو میں قرآن سے تلاش کر لوں۔ قرآن کو اتنا سمجھنے والے وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس آیت کریمہ میں وما اہل بہ لغیر اللہ کا معنی بیان فرمایا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد صرف یہ ہے ما ذبح للطاغوت والاوثان، وہ جانور جو غیر اللہ، طاغوت اور اوثان، طاغوتوں اور بتوں کے نام پر ذبح کیے جاتے ہیں، وہ جانور اللہ رب العزت حرام فرما رہے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اہلا کا معنی اللہ پاک نے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اور حضور کے صحابہ میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعین کر دی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کی ایک اصول تفسیر پر کتاب ہے، اس کا نام ہے الفوز الکبیر۔ کیا نام ہے؟
الفوز الکبیر کے آخری باب میں اس کا نام انہوں نے فتح الخبیر رکھا ہے. اس میں شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایتیں جو قرآن کی تفسیر سے متعلق ہیں اور جو صرف صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں ان کو جمع کیا ہے. ان صحیح سند کے ساتھ ثابت تفسیری روایات ابن عباس کے اندر شاہ ولی اللہ صاحب نے اس آیت کے تحت لکھا ہے عبداللہ ابن عباس کی تفسیر ما ذبح للتواغیت، جو بتوں اور غیر اللہ اور بتوں اور اوثانوں کے نام پر ذبح کیے جاتے ہیں وہ جانور اہل بہ لغیر اللہ. جو آگے اس کے بعد ائمہ تفسیر ہوئے، عربی زبان میں ترجمے تو بے شمار لکھے گئے قرآن پاک کے، لیکن ایک ترجمہ قرآن پاک کا خود عربی میں بھی ہے، ایک ترجمہ قرآن پاک کا خود عربی میں بھی ہے، جس کو شمار تو تفسیروں میں کیا جاتا ہے، لیکن حق بات یہ ہے کہ وہ مختصر اور موجز ترجمہ ہے قرآن پاک کا اور مستند ترجمہ ہے، اور وہ ہے اس کو تفسیر جلالین کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تفسیر جلالین. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور امام جلال الدین محلی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے، اور ہمارے دینی مدارس نظامیہ کے اندر وہ قرآن کے ترجمہ اور تفسیر کے طور پر مستند کتاب کے طور پر، نصابی کتاب کے طور پر پڑھائی جاتی ہے. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی وما اہل بہ لغیر اللہ کا اسی قرآن و حدیث اور صحابہ کے آثار کی روشنی میں ایک ہی ترجمہ کیا، اور وہ کہا کہ احلال کا معنی ہے رفع الصوت عند ذبحہ. الاحلال رفع الصوت عند الذبح، کہ احلال اہلا سے مراد صرف یہ ہے کہ جانور کی ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لے کر آواز بلند کیا جانا، یعنی جانور کو غیر اللہ کے نام لے کر ذبح کیا جانا، اس کو وما اہل بہ لغیر اللہ کے تحت حرام کیا گیا. پھر یہی معنی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے خود فارسی زبان کے اپنے ترجمہ قرآن کے اندر اختیار فرمایا. پھر یہی معنی امام جساس نے، پھر امام ابن کثیر نے، امام مظہری نے، امام بیضاوی نے، الغرض پھر جتنے مفسرین کی کتابیں آپ اٹھاتے چلے جائیں وہ تفصیل کے ساتھ، شیخ زادہ نے جتنی تفصیلیں آپ پڑھتے چلے جائیں ان تمام ائمہ تفسیر نے اسی اصول کے مطابق احلال کا یہی معنی بیان کیا، اور اہل بہ لغیر اللہ کے معنی کے تحت اسی چیز کو درج کیا کہ وہ جانور جو غیر اللہ کا نام لے کر، جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام بلند کیا جائے، رفع الصوت وہی عند ذبحہ یا رفع الصوت عند الذبح، یہی کلمات استعمال کیے کہ وہ جانور جو غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا وہ حرام. اب یہاں جس طرح میں نے عرض کیا کہ احلال کے اندر آواز کے بلند کرنے کا معنی پایا جاتا ہے، اب چلتے چلتے اس کے عموم میں محض، اس کے عموم میں پھر ذبح کی نسبت سے محض ذبح کا معنی بھی پایا جاتا ہے. بعض اوقات احلال صرف ذبح کے معنی میں بھی استعمال کر دیا جاتا ہے. اب میں یہ اگلی بات عرض کر رہا ہوں، اس کے تحت آپ اتنی بات سمجھ لیجئے، یہ ایک مغالطے کا ازالہ تھا. علماء اور عوام کا ایک طبقہ ہمارے مسلمانوں میں سے ان کے علمی مغالطے کا ازالہ تھا، اور اس کی تھوڑی وضاحت کرنے کے بعد اب میں دوسری سمت آ رہا ہوں کہ کہیں اگر افراد کی صورت دوسرے ہاں بھی پیدا ہوتی ہو تو اس کا بھی ازالہ کر دیا جائے. اس کے تحت یہ بات واضح ہو گئی کہ جب قرآن پاک نے صرف عند الذبح غیر اللہ کا نام لینے کو حرام قرار دیا، تو اب کوئی شخص اگر جانور خرید کر لائے، خواہ اسے اپنے ولیمے کا نام دے، خواہ اسے اپنے بیٹے کے ولیمے کا نام دے، اپنے بیٹے بیٹی کی شادی کا نام دے کہ یہ میرے بیٹے کا بکرا ہے اس کے ولیمے کے لیے لایا ہوں، خواہ کسی مہمان کا نام دے کہ فلاں مہمان کی آمد پر ذبح کرنا ہے، خواہ کسی شادی کا نام دے، خواہ کسی دوست کی دعوت کا نام دے، خواہ اپنے والدین کے اصحال ثواب کا نام دے، خواہ اولیاء کرام اور مشائخ کے اصحال ثواب کا نام دے، خواہ اہل بیت پاک کے اصحال ثواب کا نام دے، خواہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اصحال ثواب کا نام دے، جس کا نام اول آخر جب چاہیں آپ دیتے رہیں، لیکن ذبح آپ نے اللہ کے لیے اور اللہ کے نام پر کر دیا تو اس جانور کے حرام ہونے کا کوئی تصوری شریعت میں نہیں ہے. اور وہ چیز تو پہلے ہی خارج ہو گئی تھی کہ کسی نے کھانا پکایا، کسی نے چاول پکائے، دیگ پکائی، صدقہ و خیرات کیا اللہ کے لیے، لیکن کسی بزرگ یا اپنی والدہ یا اپنے والد یا اپنے پیر، اپنے شیخ اصحال ثواب کے لیے کیا اور ان کا نام آ گیا اس شے پر اصحال ثواب کی نسبت سے، تو اس نام کے آنے سے وہ شے حرام نہیں ہو سکتی. یہ قاعدہ کلیہ وضع ہو گیا.
تو یہ چیز قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے تحت ثابت نہیں ہوتی، کوئی اور اصول وضع ہوتا ہو شریعت میں تو الگ بات۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ اب جب اور اصول کی طرف دیکھتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث صحیحہ سے کسی بھی چیز پر کسی غیر کے نام آنے سے حضور نے کسی چیز کو حرام قرار نہیں دیا۔ اب جانوروں سے ہٹ کر بھی بات کر رہے ہیں، اب تک تو تھی جانور پر، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، حدیث پاک، ان کا نام تھا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ انتقال کر گئیں، میں ان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ آپ کو معلوم ہے کہ حضور کے زمانے میں مسلمانوں کے لیے پانی کی بہت قلت ہوتی تھی۔ حضور نے فرمایا تو صدقہ کر، صدقے سے بہتر خدمت کیا ہو سکتی ہے؟ کس چیز کا صدقہ کروں؟ آقا نے فرمایا کہ تو کنواں کھدوا اور اپنی والدہ کے نام لگا دے۔ کنواں کھدوایا اور اس کنویں کا نام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا رکھا؟ بیر ام سعد، سعد کی ماں کا کنواں۔ اب جو کنواں تھا، یہ پانی، یہ صدقہ کس کے لیے تھا؟ صدقہ کس کا ہے؟ صدقہ اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ سن لیجئے، صدقہ اللہ کے لیے، خیرات اللہ کے لیے، نظر و نیاز اللہ کے لیے، تقرب و عبادت سب کچھ اللہ کے لیے، صدقہ اللہ کے لیے تھا۔ لیکن حضور نے نام کس کا لگایا کنویں پر؟ یہ نہیں فرمایا کہ یہ اللہ کا کنواں ہے، یہ خدا واسطے کا کنواں نہیں ہے، تھا خدا واسطے کا ہی، لیکن فرمایا بیر ام سعد، یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے۔ کیوں؟ چونکہ سعد کی ماں کے روح کو ثواب پہنچانے کے لیے کھودا گیا تھا، سعد نے اپنی ماں کی خدمت کے لیے کھودا تھا، اس نسبت سے اس کنویں پر سعد کی ماں کا نام آیا۔ تو جب کنویں پر سعد کی والدہ ماجدہ کا نام آیا تو کیا یہ صدقہ حرام ہوا یا حلال رہا؟ تو جب پانی کے صدقے پر ایک غیر کا نام ایصال ثواب اور خدمت کے اعتبار سے آیا تو وہ حلال رہا۔ تو آپ بھی جس بزرگ اور والدین میں سے جس کے لیے چاہے ایصال ثواب کی خاطر جو صدقہ کرے اور اس صدقے کو اس نام سے منسوب کرے، وہ حلال ہوگا، حرام نہیں ہو سکتا۔ سمجھ گئے نا آپ؟ یہ تو ہے ایک عمل۔ اس سے بڑھ کر آگے دیکھیے، میں ایک اور حدیث آپ کو بتاتا ہوں، نماز سے بڑھ کر کوئی عمل اور عبادت ایسی ہوگی جو اللہ کے لیے ہو؟ ہر عمل میں تو ہو سکتا ہے نا غیر کی نسبت، لیکن نماز میں تو کسی غیر کی نسبت نہیں ہے نا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عراق کے علاقے میں ایک مسجد ہے، غالباً اس کا نام مسجد الاشار ہے، اس کی فضیلت بیان فرمائی تھی کہ جو کوئی اس مسجد میں 2 رکعت نماز نفل ادا کرے، غزوہ بدر کے شہیدوں جیسا ثواب ہوگا۔ اس قسم کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسجد میں نفل پڑھنے کی فضیلت بیان فرمائی۔ کچھ صحابہ کرام کا لشکر وہاں جانے لگا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تھے اور وہ اس لشکر میں اس مسجد تک نہیں جا رہے تھے۔ آپ کو خیال آیا کہ میرے سیاسی صحابہ وہاں جا رہے ہیں، میں تو نہیں جا رہا، حضور نے فضیلت بیان کی ہے تو میں اپنی طرف سے نفلی عبادت کرنے کا عمل کسی کے سپرد کر دوں کہ مجھے ثواب پہنچانے کے لیے اور میری خاطر کوئی عمل کر دے۔ آپ نے کھڑے ہو کر فرمایا، صحابہ ہے تم میں سے کوئی شخص جو مسجد میں جا کر اس مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز نفل ادا کرے اور نماز پڑھ کے کہے ھذہ لابی ہریرہ تھا، کہ یہ نماز ابو ہریرہ کے لیے؟ تم میں سے ہے کوئی جو یہ پڑھ کر کہے نماز ابو ہریرہ کے لیے؟ بتائیے نماز کس کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ کے لیے ہوتی ہے یا انسان کے لیے ہوتی ہے؟ لیکن حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ کہے ھذہ لابی ہریرہ تھا۔ تم میں سے ہے کوئی جو کہے وہاں نفل پڑھ کے کہ یہ نماز ابو ہریرہ کے لیے؟ تو نماز کو ابو ہریرہ سے منسوب کیا گیا یا نہیں؟ نماز پر حضرت ابو ہریرہ کا نام آیا یا نہ آیا؟ تو نماز ہوئی یا نہ ہوئی؟ ہو گئی، حضور کے صحابہ کا عمل ہے نا۔ ابو ہریرہ کا نام کس طرح آیا؟ کہ یہ ان کے ایصال ثواب کے لیے، یہ ان کی طرف سے پڑھی جا رہی۔ تو نام دونوں ہوتے ہیں، جہاں تک صدقہ اور خیرات اور عبادت کا تعلق ہوتا ہے اس اعتبار سے اللہ کا نام ہوتا ہے کہ عبادت اللہ کی ہے، نظر و نیاز اللہ کی ہے، تقرب اللہ کے لیے، صدقہ و خیرات اللہ کے لیے، اس اعتبار سے نام اللہ کا آتا ہے۔ لیکن جب خدمت کے اعتبار سے، ایصال ثواب کے اعتبار سے، کسی کے طرف سے عمل کرنے کے اعتبار سے بیان کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ یہ فلاں کی طرف سے، یہ فلاں کی طرف سے ہے، یہ فلاں کی طرف سے، اور جس کی روح کو ثواب پہنچانے کے لیے کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں یہ فلاں کی روح کے لیے۔ تو گویا مختلف اعتبارات سے مختلف نام آتے ہیں۔ اللہ کا نام بھی آ سکتا ہے عبادت کی نسبت سے، انسان کا نام آ سکتا ہے عمل کرنے والے کی نسبت سے، انسان کا نام آ سکتا ہے جس کی خاطر عمل کیا جائے اس کی خدمت اور ثواب کی نسبت سے۔ تو شریعت میں یہ چیز جائز ہو گئی۔
تو مرض یہ کر رہا تھا کہ اس اعتبار سے اس مغالطے کو ذہن سے نکال دیجئے کہ قرآن مجید کی آیہ کریمہ ہرگز ایصال ثواب کی مختلف صورتوں کو اور صدقہ و خیرات کو اور نظر و نیاز کی مختلف صورتوں کو حرام قرار نہیں دیتی، عین حلال و طیب چیزیں۔ اب میں دوسری طرف آ رہا ہوں، اس لیے حضرت ملا جیون امبیٹوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم و گزرے ہیں، یہ اورنگزیب عالمگیر کے استاد تھے۔ ملا جیون امبیٹوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کی تفسیر شرعی مسائل کے احکام کے حوالے سے لکھی ہے، اس کا نام ہے التفسیرات الاحمدیہ۔ اس میں انہوں نے ہندوستان کے حوالے سے یہ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے اس آیت کریمہ کے تحت کہ چونکہ اس آیت کریمہ سے صرف غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جانے والا جانور حرام ہے، لہٰذا وہ گائے اور وہ جانور جو ہم لوگ اولیاء کرام کے ایصال ثواب کے لیے ذبح کرتے ہیں وہ حلال و طیب ہے، وہ اس حرمت میں ذکر نہیں آ سکتا۔ لہٰذا یہاں سمجھ لیجئے کہ جہاں اس آیت کریمہ کے تحت ایصال ثواب کی کوئی صورت حرام ثابت نہیں ہوتی اور کسی اللہ کے نیک بندے کی طرف کسی عمل کو منسوب کرنا بنیت ایصال ثواب حلال و طیب اور پاک اور جائز ہے، یہ ثابت ہو رہا ہے، وہاں دوسری طرف یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ کسی جانور کو کسی کھانا یا کوئی بھی چیز اللہ کے سوا کسی اور کے لیے بنیت عبادت تقرباً کی جائے، اس کی نظر و نیاز عبادت کے معنی میں تصور کر کے کی جائے تو یہ بھی عین کفر ہے اور حرام ہے۔ اور یہاں تک کہ اگر کوئی مسلمان اور جانور کے ذبح کے بھی لیے بھی سن لیجئے کہ جانور ذبح کرتے ہوئے اللہ کے سوا اگر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر آپ نے ذبح کر دیا اور تکبیر نہ کہی تب بھی جانور حرام ہوگا۔ اگر اولیاء اللہ میں سے کسی کا نام لے کر جانور ذبح کر دیا یہ خیال کرتے ہوئے کہ یہ بھی تو اللہ کے ولی ہے نا، تب بھی جانور حرام ہوگا، کہ قرآن نص صریح کے ساتھ کہہ چکا ہے اللہ کے سوا کسی کے نام پر جانور ذبح نہ کیا جائے، صرف بسم اللہ اللہ اکبر کے نام پر ذبح ہوتا ہے۔ اور اسی طرح دوسری صورت میں نے آپ کو عرض کر دی کہ اگر تقرباً عبادت کی نیت سے اللہ کے غیر کے لیے اگر جانور ذبح کیا، کھانا پکایا، کوئی عبادت کی تو یہ بھی حرام اور ناجائز ہوگا، اس لیے کہ عبادت اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہے، خواہ وہ نبی ہو، خواہ وہ ولی ہو، خواہ وہ اہل بیت کے ائمہ میں سے ہو، خواہ وہ آپ کے والدین میں سے ہو، ہر کوئی عابد ہے، اللہ کا بندہ ہے اور عبادت و پرستش کا لائق اور نظر و نیاز کا لائق اور تقرب و عبادت کا لائق صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ یہ بات اس میں طے ہوئی۔ اور اس میں پھر یہ بھی بات آ گئی کہ جو اہل کتاب ہیں یہودی اور عیسائی وہ اگر جانور ذبح کریں تو ان کے لیے بھی یہی ہوگا کہ وہ اللہ کے نام پر ذبح کریں، تو ان کا اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور بھی ہمارے لیے کھانا حلال ہے، کیونکہ قرآن مجید میں فرمایا گیا وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، جن لوگوں کو کتاب دی گئی ان کا جانور جو ہے وہ ان کا کھانا، ان کا ذبح کیا ہوا جانور کھانا حلال ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر اہل کتاب یہودی اور عیسائی جانور ذبح کرے اور تم دیکھو کہ اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہے تو کھاؤ، اور اللہ کے سوا غیر کے نام پر ذبح کر رہا ہے تو نہ کھاؤ، لیکن اگر تمہیں پتہ نہ ہو، تم نے نہ سنا ہو کہ کس کے نام پر ذبح کیا ہے تو پھر فرمایا کہ قرآن کی آیت کے تحت پھر بھی کھانا حلال ہے۔ اگر یہ معلوم نہ ہو کہ اس نے غیر کا نام لیا، کانوں سے نہیں سنا غیر کا نام، تو پھر اس بنیاد پر کہ اہل کتاب کا کھانا اور ذبح حلال ہے ہم کھا سکتے ہیں۔ لہٰذا اس آیت کریمہ کے ذریعے یہ چند نکات ہمارے سامنے آئے، کچھ چیزیں اضطراری حالت کے بارے میں شرعی مسائل کے حوالے سے اور ہیں، ان کو انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ درس قرآن میں واضح کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔